یہ اس زمانے کی بات ہے جب گاؤں کی صبح مرغ کی آواز سے شروع ہوتی اور شام سورج کے ڈھلنے سے ختم ہو جاتی تھی۔ لوگوں کے ہاتھوں میں گھڑیاں نہیں ہوتی، وقت کا اندازہ آسمان کے رنگ، سائے کی لمبائی اور اذان کی آواز سے لگایا جاتا تھا۔ گاؤں کے کچے راستے، مٹی کے گھر، بیچ میں پرانا کنواں اور کنارے نیم کا سایہ دار درخت، سب مل کر ایک سادہ مگر باقاعدہ زندگی کی تصویر بناتے تھے۔ اسی گاؤں میں حامد نام کا ایک نوجوان رہتا تھا جو نہ بدتمیز تھا نہ نالائق، مگر ایک بڑی کمزوری اس کی فطرت میں شامل تھی، اور وہ تھی ہر کام میں دیر کرنا۔ اسے لگتا تھا کہ وقت ہمیشہ اس کے پاس موجود رہے گا اور جو کام آج نہ ہوا وہ کل ہو ہی جائے گا۔ جب فجر کی اذان ہوتی تو پورا گاؤں جاگ اٹھتا، مرد کھیتوں کی طرف چل پڑتے اور عورتیں چولہا جلانے لگتی، مگر حامد اپنی چارپائی پر کمبل میں ایسے لپٹتا رہتا جیسے نیند اس کی سب سے قریبی رشتہ دار ہو۔ ماں کئی بار آواز دیتی کہ سورج نکل گیا ہے، مگر حامد ہنستے ہوئے کہتا، یہ سورج کہیں بھاگا نہیں جا رہا ہے۔ ماں دل ہی دل میں دعا کرتی کہ یہ لڑکا کبھی تو وقت کی قدر سیکھے۔ یہی حال بازار کے دنوں میں بھی ہوتا، جب گاؤں میں ہفتہ بازار لگتا اور جو لوگ صبح سویرے پہنچتے وہ فائدے میں رہتے، مگر حامد ہمیشہ یہ سوچ کر دیر سے نکلتا کہ ابھی بہت وقت ہے، اور جب پہنچتا تو اچھی چیزیں بک چکی ہوتی اور دکاندار اس پر ہنستے ہوئے کہتے کہ تم تو بازار بند کروانے آئے ہو۔ گاؤں کے مکتب میں مولوی عبدالرقیب صاحب پڑھاتے تھے جو حکمت اور مزاح دونوں کا خوب امتزاج کرتے۔ حامد اکثر دیر سے مکتب پہنچتا تو ایک دن مولوی صاحب نے مسکرا کر کہا، تم اس وقت آتے ہو جب تختی بھی تھک جاتی ہے، اور پھر نرمی سے سمجھایا کہ جو وقت کی قدر نہیں کرتا وقت بھی اس کی قدر نہیں کرتا۔ حامد نے بات سنی مگر دل پر گہرا اثر نہ ہوا، کیونکہ اسے ابھی تک وقت کی مار کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ یہ سب اس وقت بدلا جب گیہوں بونے کا موسم آیا۔ زمین تیار تھی اور آسمان صاف۔ باپ نے کہا کہ صبح سویرے بیج ڈال دیں گے، مگر حامد نے حسب عادت کہا کہ ذرا دھوپ چڑھ جائے تو بہتر رہے گا۔ اسی دیر میں بادل آ گئے اور اچانک بارش برسنے لگی، جس سے بیج بہہ گئے اور ساری محنت ضائع ہو گئی۔ گھر میں خاموشی چھا گئی اور باپ نے بس اتنا کہا، جو وقت کو ٹالتا ہے وقت اسے سبق سکھاتا ہے۔ یہ جملہ حامد کے دل میں اس طرح اتر گیا جیسے سوئی کپڑے میں پیوست ہو جاتی ہے۔ اگلی صبح حامد کی آنکھ اذان سے پہلے کھل گئی اور وہ خود بھی اس تبدیلی پر حیران تھا۔ اس نے ماں سے کہا کہ آج دیر نہیں کرے گا، اور سب سے پہلے کنویں پر جا کر وضو کیا، پھر کھیتوں کی طرف چل پڑا۔ دن گزرتے گئے اور حامد نے آہستہ آہستہ سیکھ لیا وقت پر اٹھنا، وقت پر کام کرنا اور وقت پر وعدہ پورا کرنا زندگی کو آسان بناتا ہے۔ لوگ حیرت سے کہنے لگے کہ لگتا ہے حامد کے اندر گھڑی لگ گئی ہے۔ چند برسوں بعد وہی حامد جو کبھی دیر کی مثال ہوا کرتا تھا، وقت کی پابندی کی مثال بن گیا۔ گاؤں کے بزرگ بچوں کو نصیحت کرتے تھے کہ وقت کی قدر کرو ورنہ پرانے حامد جیسا حال ہو جائے گا، اور حامد یہ سن کر مسکرا دیتا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے وقت کو بدلنے کی کوشش نہیں کی بلکہ خود کو وقت کے ساتھ چلانا سیکھ لیا تھا، اور یہی سیکھ اس کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ بن گئی۔